کہ افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ اللہ کے رسول نے ایک آفاقی سچائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ دوستوں بہت ہی پریشان ہیں۔ جو بندہ دانشور، حکیم، صاحب علم بندہ، صاحب علم اور فان ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان یہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ تو مجھے آج راشد گوندل صاحب ملے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے نزدیک یونیورسل ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ فاروق بھائی بہت شکریہ۔ ہم اکثر گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، انگریزی والا جو بندہ ہے وہ ایک بات کرتے کرتے یکدم کہتا ہے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اردو دان بات کرتے کرتے یکدم کہتا ہے کہ یہ آفاقی سچائی ہے۔ دونوں ذرا مل کے کھوج لگاتے ہیں کہ یہ آفاقی سچائی کہتے کس کو ہیں۔ فاروق بھائی یہ جدھر سے ہمیں آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہاں، یہ ملتے نہیں ہیں، یہ اچھا، ملتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس نقطے کو افق کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ جس طرح مشرق سے کا ایک نقطہ ہے جہاں سے زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح آپ مغرب کے نظر دوڑائیں تو وہی صورت نظر آئے گی، شمال کو دیکھیں تو وہاں بھی صورت دن اور آسمان اور زمین آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہی حال جنوب کا ہے۔ راشد بھائی ایسے نہیں ہے کہ 360 ہے، یعنی کسی ایک زاویے پہ دنیا کی کسی بھی نقطہ نظر سے اگر ہم دور گھوم کے دیکھتے ہیں تو وہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں جی، کہ جو چیز مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جو چیز مانی جائے، جس کا انکار نہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں، یا انکار نہ کیا جا سکے اسے کہتے ہیں آفاقی سچائی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہی آج اصل گفتگو ہے۔ ایک حضور پاک کے صحابی تھے، تو انہیں حدیثیں سننے کا بڑا شوق تھا، پھر حدیثیں سن کے ان کو آگے بیان کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، وہ حدیثیں اٹھ کے جاتے ان کو بھول جاتی، اچھا، لیکن یہ بات انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی کہ کسی نے ایسی بات پہنچائی جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ یہ بات اس کے ذہن میں پنسی ہوئی تھی، لیکن جو وہ سن کے جاتے تھے ان میں سے اکثر کبھی آدھا بھول جانا، کبھی ساری بھول جانا۔ تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس کم مائیگی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں سننا چاہتا ہوں، سن کے آگے پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ لاحق ہوئی ہے چیز کہ میں جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ 100 مرتبہ صبح کہنا یا حفیظو یا حفیظو، پھر دوپہر کو ایک تسبیح، پھر شام کو تیرا حافظہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، اللہ کے رسول نے ایک آفاقی سچائی کی طرف اشارہ کر دیا، تو اپنے صحابی کو مخاطب کر کے کہا، میرے صحابی استانا بے یمینے کا، اگر تو بھول جاتا ہے، استانا بے یمینے کا، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے لیا کر، مطلب ہے لکھ لیا کر۔ اللہ کے بندے تو بھول جاتا ہے، لکھ لیا کر۔ لکھتے ہیں جب تو ہم پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے تو ان کتابوں کو محفوظ کرتے تھے، پھر کمپیوٹر آ گیا تو کمپیوٹر سے بھی ان انگلیوں سے ان ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا، تو لکھ کے پھر اس کے ایک بٹن ہم دباتے ہیں، سیو کا بٹن، اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ یہی تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو بھول جاتا ہے اس کو لکھ لیا کر، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو لکھنا کمپیوٹر سے آگے اس کی پہلے فلاپی ہوتی تھی، پھر ہارڈ ڈسک آئی، یہ لکھ رہی ہے، یہ محفوظ کر رہی ہے، پھر آپ کے پاس یہ کمپیوٹر کی اور موبائل کی چپ آ گئی۔ اب چپ بھی فیل ہو جائے، ہارڈ ڈسک بھی فیل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو گوگل ڈرائیو پہ پھینک دو، وہاں محفوظ رہے گا، کلاؤڈ میں چلے جائے۔ اس سے اگلی سٹیج کلاؤڈ کی بھی آ گئی ہوئی ہے کہ وہاں پھینک دو، یہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے جو 1400 سال پہلے جس سچائی کی طرف اشارہ کیا، 1450 سال بعد آ کے بھی تمام سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ چیزوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو لکھ لیا جائے۔ یہی آج کی بات ہے۔ دوستوں کو یونیورسل ٹروتھ سمجھ آیا، ہمیں تو بہت سمجھ آیا۔ راشد بھائی آپ کا بہت شکریہ شکریہ، سر، سلامت اگر میں کامیاب رہا تو بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ دوستوں۔